अख़ुव्वत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे की जिद्दोजहद करने वाला और गरीब लोगों को सूद के बग़ैर कर्ज़ा फ़राहम करने वाला एक इदारा है और इस इदारे ने सूद के बग़ैर कर्ज़ लेकर अपना कारोबार शुरू करने में लोगों की मुआवनत की है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तालीम से रिलेटेड हैं, लोगों की किफ़ालत से रिलेटेड हैं, जिनको अख़ुव्वत फाउंडेशन इस पूरे मुल्क में लीड कर रही है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की भी तवज्जो अख़ुव्वत फाउंडेशन की तरफ मबज़ूल हुई और कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम है उनका, उसके तहत कर्ज़ा जात की फ़राहमी के लिए अख़ुव्वत का इंतख़ाब किया गया। आज हमारे साथ अख़ुव्वत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस साल आपको जो एशिया का सबसे बड़ा एजाज़ जो कि रेमन मैगसाय अवार्ड है उससे नवाजा गया, इस अवार्ड के बारे में भी ज़रा बताइए कि ये अवार्ड किस हवाले से दिया गया है और उसके पीछे जो कोशिशें हैं उनसे हमारे नाजरीन को थोड़ा रोशनास कराइए। जी बहुत शुक्रिया। असल अवार्ड तो ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और आप जैसे दोस्तों और पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक्नॉलेजमेंट, यही सबसे बड़ा एज़ाज़ है। तो बहरहाल ये जो एज़ाज़ है ये बैनुल अक़वामी सतह पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो नेकनामी में इजाफ़े का बायस बनेगा कि एशिया के 42 ममालिक में से ये चंद लोगों को हर साल इनाम दिया जाता है। तो उन्होंने अख़ुव्वत की बग़ैर सूद की इस कोशिश को सराहा, यानी बैनुल अक़वामी सतह पर यह एक्नॉलेज किया गया कि बग़ैर सूद के भी कारोबार हो सकता है, खिदमत हो सकती है और लोगों को कर्ज़ दिया जा सकता है। तो इस एतबार से हम खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ार हैं कि ये एज़ाज़ हमें मिला, पूरे पाकिस्तान को मिला। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अख़ुव्वत जो है वो कर्ज़ हसना के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, उनमें शुमार होता है। तो थोड़ा सा लोगों के लिए, आवाम के लिए ज़रा आसान करके बताइए कि स्ट्रक्चर आपके इदारे का क्या है, कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, कितने लोग आपके साथ मुंसलिक हैं और फंड्स कहाँ से आते हैं, किस तरह ये सारा सिलसिला चलता है? जी हाँ, ऐसे है कि जी पूरे पाकिस्तान में हमारी तकरीबन 350 से ज़्यादा शहरों में कोई 850 के लगभग दफातर हैं, जहाँ पर कोई 5000 जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे साथी हैं, वो सुबह शाम लोगों के मुंतज़र रहते हैं कि अगर किसी शख्स को 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए चाहिए अपने कारोबार के लिए, तो वो आए और वो बग़ैर सूद के ले जाए और फिर वो उसको इस्तेमाल करे, उससे अपनी आमदनी में इजाफ़ा करे, वापस करे ताकि किसी और के काम आए। तो ये बग़ैर सूद के है और मवाक़ात मदीना के तसव्वुर पर खड़ा किया गया है। दूसरा सवाल आपका ये है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो ये दो हवालों से हमारे पास वसाइल मिलते हैं। एक तो आम लोग जो हैं, आप जैसे लोग हैं जो दर्दमंद दिल रखते हैं, वो मुखय्यर हज़रात हैं, वो डोनेट करते हैं और अख़ुव्वत का कर्ज़ हसन फ़ंड बनता है, वहाँ से हम ये काम लोगों को आगे देते हैं और फिर वो वापस आते हैं। 99% अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी है। तो हर साल इस फ़ंड में इजाफ़ा होता चला जाता है और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाते हैं। और अब तक कितने लोगों को कितने फंड्स दिए जा चुके हैं? जी हुकूमत है, ठीक जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, दूसरा हवाला जो है, दूसरा ज़रिया जो है वो हुकूमत है। मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतों ने और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत ने हमें बहुत से फ़ंड जिसे कहते हैं कि वो भी कर्ज़ हसन पर दिए हैं और वो हम इंटरमीडियरी हैं, यानी वो हुकूमत से और हुकूमत के ज़रिए बैंकों से हमारे पास आते हैं, हम कस्टोडियन हैं और उस रकम को फिर हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जहां तक हुकूमत चाहती है कि लोगों को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। तो ये दो बुनियादी सोर्सेज हैं। अभी तक हम तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोन्स 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को पेश कर चुके हैं। यानी 40 लाख ख़ानदानों का मतलब यह है कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो बराह रास्त कर्ज़ हसन की इस रकम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो बड़ा हिस्सा तो हुकूमत का है। ख़ास तौर पर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की सूरत में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने और इमरान ख़ान साहब की जो इस विज़न के मुताबिक कि हमने लोगों को सेल्फ़ एम्प्लॉयड करना है, तो कामयाब पाकिस्तान के ज़रिए से भी कारोबार के लिए भी दिए जाते हैं ये कर्ज़े, किसानों को भी दिए जाते हैं और फिर घरों की तामीर के लिए नेफ्डा एक अदारा है कौमी सतह पर, उसके साथ मिलकर हम घरों की तामीर के लिए भी कर्ज़े देते हैं। तो यानी जितने भी सेक्टर्स हैं इनको रवां दवां करने के लिए, मईशत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एक इंक्लूसिव, फ़ाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए जो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, उस हवाले से अख़ुव्वत हुकूमत के साथ मिल के और मुखय्यर हज़रात के साथ मिल के और मीडिया के तावन से ये एक, आप समझें कि ये एक सिर्फ अदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है कि हमने उस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखनी है
جب تک ہر شخص ایک باعزت زندگی گزارنے کا حق نہ پائے۔ اچھا، اس تحریک میں خواتین کا کتنا حصہ ہے؟ کیونکہ وہ جو ہماری 50% اکانومی کو چلانا اور 50% آبادی جو ہے وہ تو خواتین پر ہیں، تو ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اخوت کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ سب سے پہلا سوال یہی بننا چاہیے تھا۔ تو خواتین، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو خواتین کی مدد کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو ہماری تقریباً 42% قرضوں کا جو استعمال ہے وہ خواتین نے کیا، جو بہت بڑی تعداد ہے ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر خواتین ذرا تھوڑا سا پس منظر میں ہیں۔ تو ہم قرضوں میں خواتین کو ترجیح دیتے ہیں اور 42% قرضے خواتین نے استعمال کیے ہیں۔ اور ہم بلکہ خواتین تو مارجنلائزڈ ہیں ہی، ہم نے ٹرانسجنڈرز کو جو خواجہ سرا ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جن کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو بھی قرضے دیے، ان کو بھی امداد کی، ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، نہ جینڈر پر ہے، نہ کلر پر ہے، نہ ریس پر ہے، نہ پالیٹکس پر ہے۔ ایک غیر سیاسی انداز میں ہر وہ شخص، ہر وہ پاکستانی جو باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ خیرات یا بھیک نہیں لینی، یہ لو قرضہ، جاؤ اپنی دکان کھولو، کاروبار کرو، ریڈی لگاؤ، گروسری سٹور بناؤ، گھر میں بیٹھ کے کام کرو۔ خواتین نے بے شمار پارلرز بنائے ہیں، بیوٹی پارلرز بنائے ہیں۔ یہ جو آپ کو پاکستان میں خوبصورت لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ ہماری ویمن انٹرپرینورز کے بیوٹی پارلر کی وجہ سے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا، لیکن اس میں اب تعلیم کی شمعیں جو جلانے کے آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک قومیں تب تک ترقی نہیں کرتی جب تک تعلیم عام نہ ہو جائے، اور اس میں آپ لوگ ایک بہت بڑا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اپنے ایجوکیشنل جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیے سر۔ جی، اس میں ایجوکیشن تو سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کسی بھی قوم کو اگر عظمت کی معراج پہ پہنچنا ہے تو ہم حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے 300 سے زیادہ پرائمری اسکول ان کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں۔ سندھ میں حکومت کے ساتھ مل کے، سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک NJV نامی اسکول ایک ہم بہت بڑا وہاں پر چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، مختلف کالجز بنائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچے جن کے پاس آج فیس نہیں ہے وہ آج مفت پڑھ لیں، 10 سال بعد جب وہ کسی قابل ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی فیس ادا کر دیں۔ یعنی لانگ ٹرم قرض حسن پر ہم نے ایک تعلیمی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بچہ بہترین صلاحیت والا ہے، آج ماں باپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی تو پڑھنا چاہیے، اس کو بھی تو آگے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ملنا چاہیے۔ تو ہمارا جو جس طرح چھوٹے قرضے بغیر سود کے ہیں، تو یہ جو تعلیم ہے بغیر فیس کے ہے، اور یہ لانگ ٹرم فیس سمجھیے کہ ان بچوں نے 10 سال 15 سال بعد جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ فیس ادا کریں گے، پھر ایک اور بچہ پڑھے گا، یوں یہ شمع سے شمع روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہ جو گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کرنا ہے، یوزلی لوگوں کا اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا جب وہ گورنمنٹ کے اداروں میں جاتے ہیں اور وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ بھئی وہاں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا، وہاں پرائیویٹ سیکٹر جائے تو وہ بھی گورنمنٹ ہو جائے۔ بالکل۔ تو یہ آپ کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ کام کرنے کا کیسا رہا، اور پھر خاص طور پر یہ جو کامیاب پاکستان والا جو پروگرام ہے وزیر اعظم والا، اس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی دیکھیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، جب بھی دو پارٹنرز مل کے کام کرتے ہیں تو ان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو اور اگر ویژن کامن ہو اور اگر یہ مقصد ہو کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر وہ کانفلکٹ ریزولوشن ہو جاتی ہے۔ تو آبویسلی مسائل تو آتے ہیں، لیکن جب یہ خواہش ہو کہ نہیں ہم نے مسائل کو قابو پانا ہے تو پھر یہ ایک مشکل کام ہے۔ آپ نے درست کہا، حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا، لیکن ہمارا اس میں بڑا خوشگوار تجربات بھی ہوئے ہیں۔ خاص طور پر کامیاب پاکستان کی صورت میں وزارت خزانہ کے تمام افسروں نے، میں تو ان کو تعریف کروں گا، سیکٹری جو ہمارے ہیں فائنانس کے اور ان کے جو ایڈیشنل سیکریٹری ہیں، سب لوگ یہ، اور آبویسلی لیڈ بائی مسٹر شوکت ترین، تو انہوں نے دن رات ایک کر دیا پرائم منسٹر کا اس پروگرام کو، کامیاب پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے۔ پھر اس میں مختلف بینکس بھی ہیں، اور میں بینکوں میں بینک آف پنجاب اور حبیب بینک کا خصوصی طور پر نام لوں گا۔ ظفر مسعود صاحب ہمارے صدر ہیں بینک آف پنجاب کے، اورنگزیب صاحب ہیں حبیب بینک کے۔ پھر نیفڈا، دیکھیں نا یہ کتنا ملٹائی ڈائمینشنل پروگرام ہے اور اس میں کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ جنرل حیدر ہیں نیفڈا کے سربراہ۔ تو یہ سب لوگ ایک بنیادی نقطے پر متفق ہیں کہ ہر اس شخص کو سر پر چھت ہونی چاہیے جو چھت سے محروم ہے، ہر شخص کو کاروبار کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ دراصل پیورلی ایک خدمت کا کام ہے اور ایک جذبہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور اس میں آپ جیسے لوگ جب اس کی بات کرتے ہیں تو اور زیادہ یہ خوشبو پھیلتی ہے۔
سر بس ہم آپ کے مرہون منت ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے یہ بات کر پاتے ہیں. آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ساری موومنٹ میں، جس کو آپ نے موومنٹ کا نام دیا، تو آج سے ہم بھی اس کو موومنٹ کا ہی نام دیں گے، اخوت موومنٹ. اچھا سر، یہ بتائیں فائنلی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اور باٹم اپ اپروچ جو ہے یہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے آپ لوگوں کے پروجیکٹ سے؟ یہ نیا ایک کانسیپٹ آپ لوگوں نے خدمت میں متعارف کرایا ہے. دیکھیں، ٹرکل ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر کی سطح پر، یعنی بہت بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ بڑی بڑی انڈسٹریز لگاتے ہیں، شوگر مل، ٹیکسٹائل مل، شپنگ، مختلف کاروبار کرتے ہیں، اور پھر وہ ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتی ہے، نچلی سطح پر پہنچتی ہے. تو اس کے مقابلے میں ایک باٹم اپ اپروچ بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن باٹم اپ اپروچ میں براہ راست آپ وہ رقم جو ہے انتہائی نچلی سطح پر، سمال، میڈیم یا مائکرو سطح پر، ایک ریڈی والے کے بھی تو قرض چاہیے نا اپنی ریڈی لگانے کے لیے. اگر شوگر مل والا لیتا ہے تو ایک ریڈی والے کو بھی ملنا چاہیے. تو یہ باٹم اپ اپروچ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو نچلی سطح پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، زراعت کرنا چاہتے ہیں، لائف سٹاک میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ باٹم اپ اور ٹاپ باٹم یا ٹرکل ڈاؤن کے امتزاج سے اکانومی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. کسی ایک طریقہ کار پر ہم اگر اکتفا کریں گے تو وہ جو خوشحالی کے نتائج ہیں وہ بہت دیر بعد نکلیں گے. تو اسی لیے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم اس باٹم اپ اپروچ کو بھی اتنا ہی پروموٹ کریں گے جتنا ٹرکل ڈاؤن کے ذریعے سے ہوتا ہے، تاکہ جو خوشحالی کے ثمرات ہیں ہر شخص تک پہنچ پائیں. بالکل، ورنہ تو پھر یہی ہوتا رہے گا نا کہ وہ جو ہم نے ثمرات دیکھے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن جب مکمل طور پر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو امیر امیر تر ہوتا رہتا ہے، غریب غریب تر ہوتا رہتا ہے، اور ساری دنیا میں اسی طریقے سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے سر، ہماری بہت ساری دعائیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم سب غریب ہیں. یہ اصل سولیڈیرٹی ہے، یہ اصل اخوت ہے، یہ اصل بھائی چارہ ہے، یہ اصل مواخات مدینہ ہے. تو الحمدللہ اس میں اب حکومت اور کارپوریشنز اور بینکس اور کمرشل ادارے سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے. میں تو ہمیشہ بہت پر امید رہتا ہوں، مجھے تو افق کے اس پار روشنی نظر آتی ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، بانی اخوت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ کنٹریبیوٹ کریں. یہ کنٹریبیوشن ہماری بہت تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ.